السلام علیکم۔ آج کی کتاب معاملات انسان اور قرآن، قیوم نظامی صاحب کی ہے، اور ٹاپک ہے جی تقدیر۔ اللہ نے کائنات تخلیق کی، انسان کو اس میں اپنا نائب بنایا اور اس ہدایت کی کتاب اور اسے ہدایت کی کتاب دی، انسان کو شعور دیا تاکہ وہ خیر و شر میں تمیز کر سکے۔ اللہ قادر مطلق ہے، کائنات کا مالک اور خالق ہے، اس کے اختیارات، قدرت اور طاقت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اپنے اختیارات میں کچھ انسانوں کو تجویز کیے تاکہ انسان ان عطا کردہ اختیارات کو اللہ کے ضابطۂ اخلاق کے مطابق استعمال کرے، دنیاوی زندگی بسر کرے اور آخرت میں اللہ کے حضور سرخرو ہو۔ ایک روایت کے مطابق ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ انسان کو کتنا اختیار حاصل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے کہا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ۔ جب اس نے اٹھا لی تو ایک اور اٹھا لی اور ایک ٹانگ پر کھڑا ہو گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب دوسری ٹانگ اٹھاؤ۔ وہ کہنے لگا میں گر جاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس انسان کا اتنا ہی اختیار ہے، اور ارشاد ہوا کہ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی کرے وہ اس کے لیے ہے، جو برائی کرے وہ اس پر ہے۔ اللہ انسان کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت کرتا ہے اور اسے سیدھے رستے کی نشاندہی بھی کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود انسان اگر خود ٹیڑھی راہ پر چلے تو اللہ اسے ہدایت کی جانب نہیں لاتا۔ اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میرے قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھان کر رکھ دی گئی ہے۔ کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے چھین لے، اور جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کر دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے اور دانا و باخبر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف نہیں بدلتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کرے تو پھر وہ کسی ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھڑاتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے ہیں، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کا کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں پر ہی چلتے رہیں گے، اور گمراہیوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اچھا، مولانا مودودی کے مطابق اللہ نے انسان کو انتخاب اور اختیار کی آزادی بخشی ہے اور اسے اپنی پسند کے مطابق مختلف راہوں پر چلنے کی قدرت دی ہے، اور اس کے سامنے جنت اور دوزخ دونوں کی راہیں کھول دی ہیں، اور ہر انسان کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنی دونوں راہوں میں جس پر چلنا چاہے چلے۔ اللہ کسی کو زبردستی کسی ایک راہ پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کرتا، حالانکہ وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور ہر انسان کا شگون اعمال نامہ ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ قیامت کے روز یہ اعمال نامہ اس کے سامنے رکھا جائے گا جو کھلی کتاب کی طرح ہوگا، اور اسے کہا جائے گا پڑھ اپنا اعمال نامہ، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں،
جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔